الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ مذہب یہودیت اور فلسطین سے متعلق کچھ عرض کیا تھا۔ جہاں پہ بات چھوڑی تھی وہیں سے آگے بڑھائیں گے تاکہ یہ پورا پس منظر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، پھر آپ کے لیے مسئلہ فلسطین کو سمجھنا آسان ہوگا۔ یہودی جن کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا، ان کی اولاد ہیں، مگر انہوں نے ہر دور میں ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبیوں کی گستاخی کرتے رہے، جس کی پاداش میں ہمیشہ یہ اللہ کے غضب کے نیچے رہے، اور اس قوم کو قوم مغضوب کہا گیا، یعنی وہ قوم جس پر غضب کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، مردود قوم ٹھہری ہے یہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 2000 سال کا وقفہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد تشریف لائے ہیں دنیا میں۔ اس عرصہ میں جو درمیانی عرصہ گزرا، بنی اسرائیل کو 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ارض فلسطین پر عروج عطا فرمایا، حکومت اور سلطنت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، لیکن جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ہمیشہ نافرمانیاں ہی کرتے رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے، ناشکری کی ہے، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا ہے، اللہ کے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالتے رہے، تو نتیجتاً 2 مرتبہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دشمن کو مسلط کیا کہ جنہوں نے ان کے نہ گھر کو چھوڑا، نہ ان کے در کو چھوڑا، نہ ان کے کسی فرد کو چھوڑا۔ دوسری مرتبہ ان پر بخت نصر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصورت عذاب کے مسلط کیا، اور بخت نصر جب آیا فلسطین تو اس نے اس انداز سے حملہ کیا کہ اس نے وہ عمارت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمارت، جس کو آج بھی وہ ہیکل سلیمانی کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو در حقیقت معبد سلیمانی ہے، انشاءاللہ جمعے کے بعد جو ہماری ترتیب ہوتی ہے اسی میں عرض کروں گا، تو اس کو بھی اس نے مسمار کر دیا، یعنی مسجد اقصی مسمار کر دی اس نے،
اور کسی گھر کو بھی اس نے سلامت نہیں چھوڑا، اور 150 سال تک تقریباً فلسطین کا پورا علاقہ، پورا شہر یعنی بیت المقدس یا بیت المقدس بالکل ویران رہا، وہاں پر کسی انسان کا وجود تک نہیں تھا۔ اور پھر 150 سال کے بعد اس عرصے میں اس نے ان کی کتابوں کو بھی جلا دیا تھا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ان کے پاس جو تورات تھی اللہ کی کتاب، وہ بھی ضائع ہو گئی تھی ان سے، ان کے پاس تورات باقی نہیں بچی تھی۔ تو 150 سال کے بعد رومیوں نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا، اور 150 سال کے بعد یہودیوں نے بیٹھ کر دوبارہ جس کو جتنا یاد تھا اپنے حافظے کے ذریعے سے تورات کو جمع کیا اور لکھا ہے۔ اس لیے کتاب محرف ہے، اس میں تحریف ہے بہت زیادہ۔ اپنی طرف سے جو کچھ یاد تھا، یقیناً کچھ باتیں وہ ہوں گی جو اصل تھی، کچھ باتیں ان کے اپنے حافظے میں تھی تو وہ بھی ساتھ لکھوا دی۔ تو اس طریقے سے تورات کو دوبارہ مرتب کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، بنی اسرائیل ہی کی طرف آئے تھے نبی بن کر، لیکن ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنے کے بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ستانا شروع کر دیا، اور ان کی والدہ جن کو پروردگار عالم صدیقہ فرماتے ہیں، اس مریم صدیقہ پر الزامات لگانے لگے، اور ان کی ریشہ دوانیاں اور ان کی دشمنی اس حد تک پہنچی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اس کی شبیہ کے طور پر ان کے سامنے جو دوسرا فرد پیش ہوا، انہوں نے اس کو سولی پر لٹکا دیا اور خوش ہو گئے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ٹھکانے لگا دیا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے شر سے محفوظ رکھا اور آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور آج تک آسمانوں پر زندہ موجود ہیں۔ لیکن اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 37 سال کے بعد، یعنی سن 70 عیسوی میں، ان پر دوبارہ رومیوں نے حملہ کیا، اور اس انداز سے کہ یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے، فلسطین کی سرزمین سے الگ کر دیا، اور ان کا داخلہ بند کر دیا کہ کوئی بھی یہودی اس زمین پر نہیں آ سکتا، نہ فلسطین میں مکان بنا سکتا ہے، نہ رہائش اختیار کر سکتا ہے، نہ ہی یہاں پر عبادت کے لیے آ سکتا ہے۔ ان کا داخلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اب عیسائی جو تھے وہ ایک کثیر تعداد میں تھے، ان کی اپنی تعداد تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ہماری تھوڑے تھے، لیکن ان کے بعد ان کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ تو عیسائی اپنا سب سے بڑا دشمن یہود کو سمجھتے تھے، کہ یہودی ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا، پریشان کیا، ان کی بات کو نہیں مانا، ان کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامن، پاکیزہ، طاہرہ، مطہرہ والدہ حضرت مریم پر الزامات لگاتے رہے۔ اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا۔ تو عیسائیوں کے نزدیک سب سے زیادہ بڑے دشمن ان کے وہ یہودی ہی تھے۔ کبھی وہ غالب آ جاتے، کبھی وہ غالب آتے، آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ لیکن پھر واقعہ یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے ٹھیک 300 سال بعد، یعنی 300 عیسوی میں، روم کا جو بادشاہ تھا، روم بہت بڑی سلطنت تھی، اس زمانے کی سپر پاور تھی، اس کو جو بادشاہ تھا اس نے مذہب عیسائیت قبول کر لیا، اور اس کے مذہب عیسائیت قبول کرنے سے جو اس کی باقی برادری تھی، جو قوم تھی، جو رعایا تھی، وہ ساری کی ساری عیسائی بن گئی۔ اب عیسائیوں کا پلہ بھاری ہوا تو انہوں نے یہودیوں کی پٹائی شروع کر دی، ان کو مارنا بھگانا شروع کر دیا۔ کوئی کہیں پناہ لے رہا ہے، کوئی کہیں پناہ لے رہا ہے، کوئی ہندوستان کی طرف چلا آیا تو کوئی ایران کی طرف جا چھپا، کسی نے یورپ میں جا کر پناہ لے لی، چھپتے پھر رہے تھے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ تشریف لائے۔ یہود نے وہاں پر آپ کی ولادت کے بعد اور بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی وہی سازشیں شروع کی، مشرکین مکہ کو ورغلاتے بھی رہے، ان کو جنگ کے لیے ابھارتے بھی رہے۔ غزوہ احد کا واقعہ ہو یا غزوہ
احزاب کا یہ جنگیں جو ہوئی ہیں یہ شرارت اس کے پیچھے یہود کی ہی تھی، انہوں نے دعوت دی تھی مشرکین مکہ کو۔ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا، جو تین قبیلے وہاں پر آ کر آباد ہو گئے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، دور خلافت تھا فاروق اعظم کا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب فاتح بن کر بیت المقدس پہنچتے ہیں اور وہاں پر عیسائی راہب چابیاں حضرت عمر فاروق کے حوالے کر دیتی ہیں بیت المقدس کی اور مسجد اقصی کی، تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اعلان یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں کو یہاں آ کر عبادت کرنے کی اجازت ہے۔ 550 سال کے بعد 550 سال تک تو کوئی یہودی فلسطین میں قدم ہی نہیں رکھ سکتا تھا۔ 70 عیسوی سے لے کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک کسی یہودی کو اجازت ہی نہیں تھی کہ فلسطین کی زمین پہ قدم رکھے۔ حضرت عمر فاروق نے اجازت دے دی کہ یہودی یہاں پر آ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر جو عیسائی تھے انہوں نے حضرت فاروق اعظم کے ساتھ جو معاہدہ لکھا، تحریر ہوا، اس معاہدے میں یہ شک تھی کہ عیسائیوں نے مطالبہ کیا تھا، فاروق اعظم نے اس پر دستخط کر دیے، وہ یہ تھا کہ یہودی عبادت کے لیے تو آ سکتے ہیں لیکن یہاں پر رہائش اختیار نہیں کر سکتے، نہ مکان بنا سکتے ہیں، نہ زمین خرید سکتے ہیں، نہ پلاٹ خرید سکتے ہیں، نہ یہاں پر قیام کر سکتے ہیں، آئیں عبادت کریں اور واپس جائیں۔ اور اسی پر عمل ہوتا رہا اس دور سے لے کر 1917 تک۔ ابھی جو گزشتہ صدی گزری ہے یعنی تقریباً 100 سال پہلے، تقریباً 1917 تک اسی پر عمل رہا۔ کوئی بھی یہودی مقیم نہیں تھا فلسطین کی سرزمین پر، لیکن 1917 میں جب خلافت عثمانیہ کمزور پڑ گئی اور برطانیہ نے غلبہ حاصل کر لیا تو اس نے فلسطین پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس دوران یہودیوں کو وہاں آنے کی اجازت برطانیہ نے دے دی۔ اب یہاں پر ایک سوال آپ سمجھیں جو سمجھنے کی بات ہے، یہ کئی طرف سے سوال اٹھتے ہیں اور سوال کیا جاتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی تو آپس میں کڑی دشمنی تھی، اس لیے کہ عیسائی سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی دشمن وہ تو یہودی ہے، مسلمان تو نہیں ہے دشمن عیسیٰ علیہ السلام کے، اور کوئی مذہب بھی نہیں تھا، یہودی ہی دشمن تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تک پہنچانے والے یہودی ہی تھے، حضرت مریم پر الزام لگانے والے یہودی تھے، تو وہ دشمن سمجھتے ہیں۔ تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ آج اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ کیوں پہنچ گئے جو کہ عیسائی ہے؟ امریکہ تو عیسائی ہے، برطانیہ عیسائی ہیں، یورپ میں عیسائیت ہے ساری، تو وہ اس کی مدد کے لیے آج کیوں آتے ہیں؟ آخر وہ کون سی وجہ بنی ہے کہ ان کی دشمنی دوستی میں کیسے بدل گئی؟ تو یہاں پر یہ نقطہ سمجھیں کہ یہودی آغاز سے شروع سے ہی سازشی قوم ہے، ان کا ذہن سازشی ہے، ہمیشہ سازشیں کرتے ہیں اور اس کام میں بڑے ماہر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت اور شان و شوکت کو کمزور کرنے کے لیے، ان کے عروج کو زوال میں بدلنے کے لیے ایک سازش چلی تھی جس پر تفصیلی گفتگو پہلے ہو چکی ہے، یہاں پر آپ کو یاد ہوگی کہ یہود نے ایک شخص کو کھڑا کیا تھا اور اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، میدان میں آیا تھا، جسے عبداللہ بن سبا کہتے ہیں، اور پھر اس نے وہ تحریک چلائی کہ اس نے عالم اسلام کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ کے الگ کر دیا، ایک کو سنی بنا دیا، دوسرے کو شیعہ بنا دیا۔ یہ یہود کی سازش تھی۔ اسی طریقے سے یہی حربہ آزمایا ہے یہاں پر بھی یہود نے، اور وہ اس طرح ہوا کہ طارق بن زیاد جب فتوحات کو وسعت دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو اس کی فوجیں جب اسپین تک پہنچی، اسپین اس زمانے میں عیسائیت کا مرکز تھا، جہاں پہ کرتبہ بھی ہے، غرناطہ بھی ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ سن بھی چکے ہوں گے، یونیورسٹیاں کرتبہ کی اور غرناطہ کی مشہور ہے، وہاں پر جو علمی ادارے تھے تو پہلے یہ عیسائیوں کے پاس تھے، عیسائی یہاں پر قابض تھے، غلبہ تھا ان کا۔ تو طارق بن زیاد کی فوجیں جب اسپین کی طرف پہنچی
تو اسپین کے مضبوط قلعے طارق بن زیاد کا راستہ روکے ہوئے تھے۔ اس موقع پر کچھ یہودیوں نے طارق بن زیاد کے ساتھ نیکی کی، احسان کیا کہ کچھ خفیہ راستے بتا دیے کہ آپ ان راستوں سے اگر جائیں تو آپ اندر قلعے میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اندر رہتے تھے، ان کو پتا تھا کہ کون سا راستہ محفوظ ہے اور باہر سے آنے والی افواج کن راستوں سے اندر داخل ہو سکتی ہے اور اس علاقے کو فتح کر سکتے ہیں۔ تو طارق بن زیاد پر یہ احسان کیا یہودیوں نے کہ راستے بتا دیے، اور طارق بن زیاد نے انہی راستوں سے اسپین کو فتح کر لیا۔ جب اسپین فتح ہو گیا تو چونکہ یہودی ایک احسان کر چکے تھے تو اس لیے طارق بن زیاد نے ان کو کچھ نرمی دے دی کہ آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں، آزادی سے رہ سکتے ہیں اور آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اب جب ان کو پہلے تو مار کھا رہے تھے نا، پٹائی ہو رہی تھی رومیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، جگہ جگہ مار کھاتے تھے، کبھی کہیں چھپ رہے ہیں، کبھی کہیں چھپ رہے ہیں۔ یہ ان کی تاریخ ایسی ہے، ان کا نہ کوئی اپنا ملک تھا، نہ کوئی سلطنت، نہ کوئی حکومت، نہ کوئی ریاست، کچھ بھی نہیں تھا، بس سر چھپانے کو جگہ تلاش کرتے رہتے تھے ہمیشہ۔ جب طارق بن زیاد نے ان کو کچھ سہولتیں دے دی تو اس کے بعد جب انہیں کچھ سکون ملا، رہنے کو جگہ مل گئی سکون سے، تو پھر وہ سازشیں کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب کس طریقے سے ہم عیسائیوں کو بھی اس طرح دو فرقوں میں تقسیم کر دیں جس طرح مسلمانوں کے اندر ہم تفریق کر چکے۔ انہوں نے اسی کے لیے تیاری شروع کی، اور اس تیاری میں انہوں نے کیا کیا کہ اس زمانے میں جو عیسائیت کا جو مذہبی پیشوا ہوتا تھا بڑا، جس کو پوپ کہتے ہیں، روم میں تھا، اٹلی میں، آج کل بھی ہوتا ہے وہاں پر، بڑا پوپ ان کا وہیں پہ ہے۔ تو وہ پوپ کے پاس سارے اختیارات ہوتے تھے، جس چیز کو پوپ حلال کر دے وہ حلال ہو جاتا تھا، جس کو حرام کر دے اس کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ قرآن حکیم نے بھی یہی کہا ہے ان سے کہ تم نے ان کو مخاطب کیا ہے اہل کتاب کو کہ وہ کیا کرتے تھے، فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے رہبان کو، مذہبی پیشواؤں کو، علماء کو اور پیروں کو اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا۔ مشہور سخی عرب کا حاتم طائی، عیسائی مذہب تھا اس کا، عیسائیت پر ہی موت آئی، اسلام قبول نہیں کر سکا۔ اس حاتم طائی کا بیٹا عدی، اس نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوا۔ چنانچہ وہ عدی بن حاتم ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم میں اللہ تعالی ہمارے بارے میں فرماتے ہیں کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اور ہم نے تو احبار اور رہبان کو کبھی خدا نہیں مانا، ہم نے تو کبھی خدا نہیں بنایا، تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں ہمیں کہ تم نے اپنے پیروں کو، مولویوں کو خدا بنا رکھا ہے، ہم نے تو خدا نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عدی یہ بتاؤ جس کو وہ حلال کہہ دیں اسے تم حلال سمجھتے ہو نا؟ اس نے کہا جی۔ جس کو وہ حرام کہہ دے تم حرام سمجھتے ہو؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا یہی تو ہے نا، حلال و حرام یہ تو اللہ کے پاس اختیار ہے، تم نے اپنے پیروں کو دے دیا، علماء کو دے دیا، تو گویا تم نے خدا بنا لیا ان کو۔ پھر عدی کو بات سمجھ آئی کہ حقیقی بات کیا ہے۔ تو چنانچہ اس وقت پوپ جو ہوتا تھا اس کے پاس سارے اختیارات تھے، بلکہ اتنے اختیارات تھے کہ بادشاہوں کو بھی پوپ چلاتا تھا، بادشاہ بھی اپنی بادشاہت پوپ کے اشاروں پر کر رہے تھے، اتنی حیثیت تھی پوپ کی۔ تو یہود نے سوچا کہ اب اس کے اندر دراڑیں ڈالنی ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ جو عیسائی دنیا ہے وہ خود پڑھتے نہیں ہیں، بائبل کا مطالعہ نہیں کرتے، وہ انجیل کو نہیں دیکھتے، وہ اپنی کتاب کو نہیں پڑھتے، بلکہ جو پوپ کہتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ آج کل یہی حال ہے نا، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ قرآن کو سمجھتے ہیں، اب پھر کہتے ہیں جی یار وہ مولوی بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ مولوی، آپ خود بھی تو دیکھیں نا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، خود کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ ہم کس کی مانیں، جی وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے۔ تو آج ہم غافل ہیں، حالانکہ تقریباً مساجد کے اندر درس قرآن کی محفلیں مجلسیں ہوتی ہیں، قرآن حکیم کی تشریح اور تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ آج کل تو انٹرنیٹ ہے، وہاں پر بھی مختلف علماء، جید علماء درس بھی دیتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات عام ہیں، لیکن چونکہ کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے قرآن پاک کے لیے،
کہ تھوڑا سا وقت نکال لے اور قرآن پاک کو سمجھے کہ اللہ نے میرے پاس جو تحریر بھیجی ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے خطاب کر رہے ہیں، مجھے مخاطب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے۔ تو عیسائیت کا بھی یہی حال تھا، وہ کتاب نہیں پڑھتے تھے، جو کچھ ان کے پادری بتا دیتے وہ اسی پہ عمل کرتے۔ تو یہود نے عیسائیت کے اندر ایک بیج بویا، ایک بات عام کر دی، مشہور کرنا اور پھیلانا شروع کر دی ان کے پڑھے لکھے طبقے میں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، تورات بھی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تورات کا انکار تو نہیں کرتے تھے نا، انہوں نے اپنی قوم کو یہی کہا تھا کہ میں تو تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں ان کو بھی مانتا ہوں، تمہیں بھی ایمان لانا چاہیے ان پر، تورات جو آئی تھی وہ برحق کتاب ہے، میں تو کچھ چیزیں، کچھ مسائل ایسے ہیں، کچھ احکام ایسے ہیں جس میں تبدیلی اللہ کو مقصود ہے، وہ کچھ احکام میں تبدیلی ہوگی، باقی تو وہ تورات اللہ کی کتاب ہے ہمارے پاس، اور انجیل بھی اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ تو یہودیوں نے عیسائی جوانوں کے اندر یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ بجائے اس کے کہ ہم پوپ کی بات کو مانیں، ہم خود بھی ذرا کتاب کا مطالعہ کریں کہ کتاب کہتی کیا ہے، بائبل میں کیا ہے، تورات میں کیا ہے۔ جب انہوں نے کتاب کا مطالعہ شروع کیا تو اس کے اندر دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور جس قوم کی طرف آپ تشریف لے کر آئے تھے وہی قوم ہی تو بنی اسرائیل اور وہی یہودی ہے، یہ تو اچھے لوگ ہیں یہودی، تو ہم نے ایسی دشمنی پال رکھی ہے ان کے ساتھ، تورات کے اندر تو ان کے تذکرے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے دلوں کے اندر یہود کی دشمنی مٹتی چلی گئی، اور قربت اور محبت اور مودت اور دوستی بڑھتی چلی گئی، آپس میں قریب ہوتے گئے۔ پوپ نے اس بات کا انکار کیا کہ بھئی کیا کرتے ہو تم، یہی تو ہمارے دشمن ہیں، یہی تو حضرت عیسیٰ کے دشمن ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بھئی کتاب کو دیکھو وہاں پہ کیا لکھا ہے۔ تو ایک فرقہ وجود میں آیا جس کو پروٹسٹنٹ کہتے ہیں۔ اب یہ دو فرقے بن گئے، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ، ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، جنگیں بھی ہوئی ان کی آپس۔ تو اس طریقے سے یہودیوں کے قریب آ گئے عیسائی، اور آج اگر اسرائیل مسلمانوں پر حملہ آور ہوتا ہے یا ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کرتا ہے تو آج کا عیسائی اس کی پشت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کو اپنا سمجھتا ہے اور مسلمان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ تو بہر طور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب یہ فرقہ وجود میں آیا اور اس نے کتاب کا مطالعہ کیا تو بائبل کے اندر، تورات کے اندر تو کئی تحریفیں ہو چکی ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے جو ظلم کی داستانیں رقم کی ہیں اپنی کتابوں کے اندر، آسمانی کتابوں کے اندر تحریف کرتے ہوئے۔ آج کہا تو جاتا ہے نا کہ مسلمانوں کی جو کتاب ہے قرآن پاک، اس میں جہاد کی آیات ہیں، اور یہ آیات مسلمانوں کو جہاد پر ابھارتی ہیں، ان آیات کو نکال دینا چاہیے۔ سورت توبہ، سورت انفال، سورت محمد، ان سورتوں کو نکال دینا چاہیے، جہاد پر آمادہ کرتی ہیں۔ ذرا بائبل کو تو دیکھیں، ان جیسی تو ایک روایت بھی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ بائبل کے اندر روایت ایک پائی گئی، مطالعہ کیا جا سکتا ہے اس کا۔ بائبل کے اندر ایک روایت ہے کہ جب تم شہروں میں گھسو اور جب تمہیں غلبہ ملے تو ان کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑنا، ان کے بڑوں اور بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑنا، سب کو نیست و نابود کر دینا ہے۔ یہ ان کی بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہی روایتیں پڑھی انہوں نے، اور پھر انبیاء علیہ السلام کے اوپر الزامات بھی لگائے۔ حضرت داؤد کے بارے میں بھی لکھا ہے اس کے اندر کہ داؤد آگے بڑھتے چلے گئے اور جو بھی سامنے آتا اس کو نیست و نابود کرتے چلے جاتے، نہ کسی بچے کو چھوڑا، نہ کسی عورت کو چھوڑا، نہ کسی مرد کو چھوڑا۔ حالانکہ یہ الزام ہے اللہ کے نبی پر۔ تو اس قسم کی روایات جب عیسائی دنیا میں آئیں تو وہ عیسائی جن کے ہاں یہ تھا کہ اگر کوئی ایک طرف تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو، یہ تو بات سنی ہوگی آپ نے۔ ان کے مذہب بھی کیا تھا؟ ایک طرف کوئی تھپڑ مارتا ہے تو بدلہ نہ لے، دوسرا گال پیش کر دیں، یہاں بھی لگا دو۔ وہ عیسائی تشدد پر اتر آئے، اور پھر 1000 سال گزرنے کے بعد وہ بیت المقدس پر حملہ آور ہوئے، مسجد اقصی پر حملہ آور ہوئے، جنگیں مسلمانوں کے ساتھ ان کی شروع ہوئی، وہ جنگیں جن کو صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے، اور جب ان کو غلبہ ملتا ہے تو وہ جو پڑھ چکے تھے اسی پر انہوں نے عمل کیا کہ بیت المقدس میں مورخ لکھتے ہیں
کہ بیت المقدس میں مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ وہاں پر جو آنے والوں کے جو گھوڑے چلتے تھے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون بہ رہا تھا. اتنا مسلمانوں کا خون بہا, لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا. نہ بچوں کو معاف کیا, نہ عورتوں کو معاف کیا, نہ بوڑھوں کو معاف کیا, خون بہایا گیا. اور پھر ایک وقت آیا کہ بیت المقدس پر انہوں نے قبضہ کر لیا. تقریباً 90 سال یا 91 سال, یہ 14 صدیاں جو گزری ہیں نا, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب چابیاں پیش کر دی تھی بیت المقدس کی عیسائی راہبوں نے, تو اس وقت سے لے کر 1000 سال تک تو مسلمانوں کے پاس رہا فلسطین کا علاقہ. اس کے بعد صلیبی جنگیں ہوئی, عیسائی غالب آئے, اور تقریباً 90-91 سال تک عیسائیت کا غلبہ رہا. اور پھر اللہ رب العزت نے ایک کرد جوان کو بھیجا. کرد عرب نہیں تھا, یہ ترک کے ساتھ ایک پٹی ہے کردوں کی, انہی کردوں میں سے ہے جس کو دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے. وہ میدان میں آئے اور پھر انہوں نے آ کر دوبارہ مسجد اقصی کو آزاد کرایا, اور پھر یہ آزاد چلی آ رہی ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاروق اعظم کے دور میں جو فلسطین فتح ہوا بغیر جنگ کے, وہ چلا آ رہا ہے. بیچ میں 90 سال کا وقفہ نکال کر 1917 تک, اور 1917 میں جب برطانیہ نے قبضہ کر لیا فلسطین پر, اور اس وقت یہود بھی چاہتے تھے کہ ہماری ایک اپنی حکومت ہونی چاہیے, ہمارے پاس زمین کا اپنا خطہ ہونا چاہیے جہاں پر ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے. بلکہ صرف یہ نہیں, بلکہ اس خطے سے ہم ایسا انقلاب بپا کریں کہ ساری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے لیں. یہ ایک منصوبہ ان کا شروع سے تھا. اور پھر عیسائیت کے ساتھ جب ان کی آپس میں جڑ گئی اور وہ ان کی پشت پہ آ گئے, تو اپنے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ تیار ہو گئے اور کوششیں شروع کر دی. 1917 میں یہودی آنے لگے اور فلسطین میں آباد ہونے لگے, چونکہ برطانیہ کا کنٹرول تھا. اور عربوں سے, یعنی فلسطین میں جو رہتے ہیں وہ عرب لوگ ہیں, عربوں سے وہ لوگ اپنے لیے مکان بنانے کے لیے زمینیں خریدنے لگے. ایک بات یاد رکھیں, ہمارے اکابر کی قبروں پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے علماء نے فتویٰ دیا تھا. یہ نیٹ ورک نہیں تھا, انٹرنیٹ نہیں تھا اس زمانے میں, دور کی خبریں دیر سے آیا کرتی تھیں. لیکن پھر بھی جب خبریں یہاں پر پہنچی تو دارالعلوم دیوبند کے علماء نے فتویٰ دیا, اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا, جو ان کے فتاوی امداد الفتاوی کے اندر موجود ہے, دیکھا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ فلسطینی عربوں کے لیے یہودیوں کے ہاتھوں زمین بیچنا ناجائز ہے, نہیں بیچنی چاہیے ان کو زمین, ورنہ پچھتائیں گے. ان کی نظروں نے اس وقت دیکھ لیا تھا آنے والے مناظر کو جو وہاں کے باسی بھی دیکھ نہیں سکے تھے. چنانچہ یہود نے وہاں پر آباد ہونا شروع کیا. اور پھر دیکھیں یہود اور عیسائیت کی سازشوں کو دیکھیں, ذرا کڑیاں ملائیں. ہم تو سوتی قوم ہے نا, کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے, اور وہ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں, ہم سو رہے ہوتے ہیں. عالم اسلام کا عالمیہ کے عنوان پر حضرت سید ندوی رحمہ اللہ تعالی نے بڑے ایک اچھا بیان دیا تھا. اس زمانے میں جو کتابی شکل میں موجود ہے, اسی عنوان سے کتاب چھپی ہوئی ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ عالم اسلام کا عالمیہ یہ ہے کہ جب جنگ ہو رہی تھی القدس پر, بیت المقدس پر جنگ ہو رہی تھی یہودیوں کے ساتھ, فرمایا مسلمان مزے کی نیند سو رہے تھے اور یہودی ساری رات کھڑے تورات کی تلاوت کرتے رہے. وہ ساری رات کھڑے رہے, تورات کو پڑھتے رہے, مدد مانگتے رہے, مسلمان مزے کی نیند سوتے رہے. تو پھر دنیا میں تو اسباب پہ ہے, اللہ نے بنایا دنیا کو, لیس للانسان الا ما سعی. فاتح بن گئے مسلمانوں کو, پھر بعد میں مولی گاجر کی طرح کٹنا پڑا ان کے آگے. تو باہر تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر فلسطین میں یہودیوں نے زمینیں لینا شروع کر دی, اور ایک عجیب اتفاق نہیں کہا جا سکتا اسے. لوگ کہتے ہیں نا کہ اتفاق کی بات ہے, اتفاقات نہیں ہوتے, بعض اوقات حکمتیں پوشیدہ ہوا کرتی ہیں.
کہ 1947 میں اس دھرتی پر کلمے کے نام پر ایک ریاست وجود میں آ رہی تھی جس کا نام پاکستان ہے، اور اسی 1947 میں عرب کی سرزمین پر القدس کے اندر ایک ریاست کو قائم کیا جا رہا تھا جس کا نام اسرائیل ہے۔ 1947 میں اسرائیل کو قائم کیا گیا، اور پھر اگلے سال جب برطانیہ کی فوجیں وہاں سے نکلی تو 1948 میں اسرائیل نے اپنا جھنڈا لہرا دیا اور اس نے اپنے قیام کا اعلان کیا تھا مسلمانوں کے درمیان میں، بیچ میں، اور خالصتاً وہ سرزمین جو مسلمانوں کی تھی وہ ان سے چھین کر قبضہ کر کے وہاں پر زبردستی ایک ریاست قائم کی گئی، اور آج وہ ریاست پورے عالم کفر کو اپنی مدد کے لیے جمع کر رہی ہے۔ لیکن یہاں پر وقت تھوڑا ہوتا ہے، باتیں بہت ہوتی ہیں، اس لیے ایک ترتیب سے ہی چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے میں عرض کروں گا کہ یہودیوں کا منصوبہ کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، اور کس حد تک وہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں اور کس حد تک وہ آگے کامیابیاں حاصل کریں گے، انشاءاللہ وہ میں آگے عرض کروں گا آئندہ جمعے پر انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات جو عام ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے، ہم فلسطین کے لیے کیوں آنسو بہاتے ہیں، ہم فلسطین کے لیے آج کیوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہمارا کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، فلسطین کی سرزمین یہ کون سی سرزمین ہے، مسجد اقصی کیا ہے۔ انشاءاللہ جمعے کے بعد جو ہماری مجلس ہوتی ہے میری آپ سے گزارش ہوگی سارے حضرات سنیں، مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے، حقیقت ہے دکھ ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر جو جذبہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، مسجد اقصی کو بھول چکے ہم، حالانکہ یہ ان 3 مساجد میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دھرتی پر 3 مساجد ایسی ہیں جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، بیت اللہ ہے، فرمایا میری مسجد مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصی فلسطین میں ہے۔ یہ مسجد اقصی کیا ہے، سرزمین فلسطین کیا ہے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے، ہمارا رشتہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، انشاءاللہ اسی پر میں اب بات کروں گا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ فلسطین کے ساتھ ہمارا جو گہرا رشتہ ہے، ایک گہرا تعلق ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ہر نوجوان انٹرنیٹ پر روزانہ ویڈیوز بھی دیکھ رہا ہے، ان کی آہ و پکار بھی سن رہا ہے، ان کی زخمی اور خون سے آلودہ چہروں کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کی اٹھتی ہوئی لاشوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس مجمع کے اندر کوئی ایک جوان بتا سکتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے گھر میں بیٹھ کر ختم خواجگان کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایک بتا سکتا ہے مجھے کہ گھر میں بیٹھ کر ہم نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہے؟ کوئی ایک بتا سکتا ہے کہ ہم نے گھر میں بیٹھ کر بچوں کو بٹھا کر ان کے لیے دعا کی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ مسلمان اتنا بھیس ہو چکا ہے، آج ہماری بھیسی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر تھوڑی سی ضرورت پیش آ جائے تسبیح لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم ختم خواجگان بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ختم آیت کریمہ بھی ہو رہا ہے، ختم قرآن بھی ہو رہا ہے، ختم یاسین بھی ہو رہا ہے۔ کیا یہ کم المیہ ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں رہے؟ کیا اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا تھا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے کو تکلیف اور پورا جسم بے قرار ہوتا ہے؟ کیا آج وہ بے قراری ہم محسوس کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا تھا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا، معاون بننا؟ کیا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا؟ اور وہ لوگ جو پکار پکار کر کہتے ہیں ہمیں بلا رہے ہیں مدد کے لیے، کیا ہمارے کانوں پر جو تک رینگتی ہے؟ بلکہ میں نے جو ابتدا میں خطبے میں جو آیت تلاوت کی اسی کا ترجمہ ہی سے فرض کرتا ہوں، اب خود ہی سوچ لیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، یہ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 75، تفسیر اس کی گھر میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے؟ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں، اور تمہیں کیا ہو گیا، لڑنے کے لیے کیوں نہیں نکلتے تم، قتال کے لیے کیوں نہیں آتے تم؟ حالت کیا ہے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، جبکہ حالت یہ ہے کہ وہ کمزور لوگ جو مردوں میں سے کمزور ہیں وہ،
عورتیں اور بچے اس حال میں ہیں کہ یقولون، وہ کہہ رہے ہیں پکار پکار کر، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے، یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، ہم پر ظلم کر رہے ہیں، گولہ باری ہو رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے، ہمارے اسپتال تک محفوظ نہیں، ہمارے تعلیمی ادارے تک محفوظ نہیں، اللہ یہ ظالم ہے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ہی کہتی ہیں وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ کسی کو تو ہمارا حمایتی بنا دے، ہمارے لیے کوئی حمایتی بنا دے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ ہمارے لیے کسی کو ہمارا مددگار بنا دے۔ آج دیکھ لیں اس آیت کا موازنہ کر لیں ان کی چیخ و پکار سے، اس آیت کا موازنہ کر لیں ان کے حالات سے، کہ قرآن میں اللہ نے پہلے سے بیان کر دیا کہ حالات یہ بن چکے ہیں، کمزوروں پر، عورتوں پر، بچوں پر جو بیت رہی ہے، اور وہ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں ظالموں سے نجات دے دے، ہمارا کوئی حمایتی پیدا کر دے، ہمارا کوئی مددگار بنا دے۔ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں لڑتے، تم میدان میں کیوں نہیں آتے؟ ہم تو نہیں آ سکتے میدان میں، لیکن مسلمان حکمران تو دھمکی دے سکتے ہیں نا، مسلمان حکمرانوں کے پاس تو قوت ہے، طاقت ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ایک دعا کا ہتھیار بھی تو ہے نا، لیکن دعا کو معمولی نہ سمجھیں، یہ نہ سوچنا میری دعا سے کیا بنے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جو تقدیر کا رخ بھی موڑ دیتی ہیں، ایک صدقہ ہے، دوسری دعا ہے۔ دعا کے ذریعے سے تقدیروں کا رخ بھی موڑا جا سکتا ہے۔ استغفار، توبہ اور دعا اتنی تاثیر ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر آیا ہوا عذاب ٹل گیا تھا، پڑھایا آپ نے واقعہ، قرآن حکیم کے اندر موجود ہے، آ چکا تھا عذاب، استغفار کرنے پر، رونے پر، دعائیں کرنے پر اللہ نے عذاب کو ٹال دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ مدینہ میں ہیں، کہ کچھ مسلمان کفار کی قید میں ہیں، انہوں نے زنجیریں پہنا رکھی ہیں، ان کو بیڑیاں پہنا رکھی ہیں، پاؤں میں ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پابند سلاسل ہیں، ظلم کیا جاتا ہے ان پر، تشدد کیا جاتا ہے مکہ میں۔ اللہ کے نبی نے مدینے میں بیٹھ کر ان کے لیے دعا فرمائی ہے، کفار کے لیے اور مسلمانوں کی نجات کے لیے آپ نے دعائیں فرمائی ہیں۔ احادیث کو اٹھا کر دیکھیں، اور ان دعاؤں کی تاثیر تھی کہ سب کو وہاں سے رہائی ملی۔ پھر دعا کے اندر بڑی تاثیر ہے، بڑی قوت ہے، بشرطیے کہ دل سے نکلی ہو۔ تو اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ آپ کی نظر میں تو مولوی بیکار ہوتے ہیں نا، مولوی کس کام کے؟ لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک بات بتاؤں کہ سب سے پہلی امداد جو فلسطینیوں کے پاس پہنچی ہے وہ پاکستان کے ایک مولوی مفتی تقی عثمانی کی طرف سے پہنچی ہے۔ آپ کے نزدیک تو مولوی کچھ نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں مولوی؟ سب سے پہلی امداد کروڑوں کے حساب سے انہوں نے وہاں پر امداد پہنچائی ہے، وہاں پر تقسیم بھی ہو چکی ہے، اور خود وہاں پر فلسطینی حماس کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کا اور دارالعلوم کراچی کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ کے اوپر۔ تو مالی طور پر جہاں پر آپ کو کوئی ذریعہ مل جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک کو دیتے رہیں، اب کئی لوگ میدان میں آئیں گے، کئی لوگوں نے قرضے لینے ہوتے ہیں، کئی لوگوں نے اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہوتی ہیں، پھر وہ کشکول لے کر آ جاتے ہیں، لیکن ہر ایک پر اعتماد بھی نہیں کرنا۔ جو قابل اعتماد ذریعہ آپ کو مل جائے تو مالی طور پر بھی امداد کریں۔ اور دعا تو ہر بندہ کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، بچہ بھی کر سکتا ہے، بڑا بھی کر سکتا ہے، اور دعا کے لیے اجتماعی انتظام کریں گھروں کے اندر، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارا فلسطین کے ساتھ کیا رشتہ ہے، مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے۔ تو انشاءاللہ نماز کے بعد پھر گفتگو ہوگی۔ یہ آخر میں ایک اپیل ہے کہ مسجد نور الاسلام جو کہ محلہ مجاہد نگر میں ہے،